یوٹیوب کی چینل ویڈی آر میکم سے رضوان علی. آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جو اسکولس کے حوالے سے ہے, فیس کنسیشن کے حوالے سے ہے, کووڈ آرڈر ریلیف آرڈیننس کے حوالے سے ہے, اور جو حالات چل رہے ہیں اس میں آن لائن کلاسز طرح سے چل رہی ہیں اس حوالے سے ہے. صورتحال بہت خراب ہے بزنس کے حوالے سے, سیلری ریڈکشنس کے حوالے سے, لے آفس کے حوالے سے, پیرنٹس کا بہت برا حال ہے, اس طرح سے ٹیچرس کا بھی برا حال ہے. حالانکہ آرڈیننس کے مطابق لے آفس الاؤ نہیں ہے کہ کوئی بھی اسکول لے آف کرے. سیلری ریڈکشن ضرور ہیں سلیب وائز, لیکن نکال نہیں سکتے نوکری سے. لیکن نکالا بھی جا رہا ہے, 20% کنسیشن نہیں بھی دیا جا رہا. تو صورتحال ہر لحاظ سے اسکول مینجمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اپنے لیے استعمال کرے. آن لائن کلاس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت جو ہے وہ پیرنٹس اور ٹیچرس, لاجیکلی بات کی جائے تو بچے زیادہ ٹیکنالوجی اکوپڈ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے سمجھنے والے ہیں بنسبت پیرنٹس اور ٹیچرس کے. لہٰذا ٹیچرس کو بھی مشکلات آ رہی ہیں اور پیرنٹس کو بھی بہت مشکلات آ رہی ہیں. اسکول مینجمنٹ کو جو کام پہلے کر لینا چاہیے تھا, 3-4 مہینے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے ایسا سولوشن نکالا جو صرف انہی کے لیے آسانی کا باعث بنے. نہ انہوں نے پیرنٹس کو سمجھا, نہ بتایا پہلے, نہ ٹریننگ دی, نہ ٹیچرس کو صحیح طرح سے اکوپ کیا اور ٹریننگس دی گئی. اگر یہ مل کے کام کر لیا جاتا, پیرنٹس کو آن بورڈ لیا جاتا, میرے خیال میں صورتحال کافی مختلف ہو سکتی تھی, جو نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. اور یہ اسکول مینجمنٹ چاہتی بھی نہیں ہے. اسکول مینجمنٹ نے ہمیشہ اپنے فائدے کی بات کرنی ہے, پہلے بھی, ابھی بھی اور آئندہ بھی. اگر کہیں سے بھی ٹیچرس کا اور پیرنٹس کا سوچا ہوتا تو سب سے پہلے بات کی جاتی پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن کی, جو رول کے مطابق ہونی چاہیے, جہاں پیرنٹس اور ٹیچرس آپس میں ملیں, آپس میں ایک ایسوسیشن بنائیں جس میں اسکول مینجمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو. اگر یہ حال اس وقت پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن موجود ہوتی تو آن لائن کلاسز کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. پیرنٹس ٹیچرس ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پرابلم کو ریزالو کر رہے ہوتے. اور جہاں تک بات ہے ڈسکاؤنٹس کی اور ٹیچرس کی سیلری کی, بہت سے ٹیچرز ایسے ہیں جو صرف شوق کے طور پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, بہت سے ٹیچرز ایسے ہیں جو کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے. میجورٹی ایسی ہے جو پروفیشنلی ٹیچرس ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ سارے ٹیچرز آپس میں مل جاتے اور اس طرح سے وہ پیرنٹس جو 20% کنسیشن کے بعد فیس سپورٹ کر سکتے ہیں ان حالات میں بھی, وہ ان پیرنٹس کو ساتھ لے کے چلتے جو فیس سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یہ ایسوسیشن اگر بنتی تو میرے خیال میں ون ون سچویشن ہوتی پیرنٹس, ٹیچر اور اسکول کے لیے. لیکن اسکول مینجمنٹ یہ چاہتی ہی نہیں ہے. اگر وہ چاہتی, پیرنٹس کو لگایا ہوا ہے, ٹیچرس کو لگایا ہوا ہے پیرنٹس کے پیچھے, اپنی ہر غلط بات وہ ٹیچرس سے کہلواتے ہیں. ایونچولی ہوتا ہی ہے کہ ٹیچرس کی کریڈیبلٹی پیرنٹس کے سامنے خراب ہوتی ہے اور ٹیچرس پھر بلیم کرتی ہیں پیرنٹس کو. حالانکہ اس کا سب سے بڑا قصوروار جو ہے وہ امپلائر ہے, اسکول مینجمنٹ ہے. رولس کے مطابق جو ایک ٹیچر کی سیلری جو کسی اسکول میں 1 سال پڑھا چکا ہو, اس کی سیلری اس اسکول میں پڑھنے والے بچے کی 3 مہینے کی ٹیوشن فیس کے برابر ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں کتنا ہے یہاں پہ. بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ایسے ٹیچرز ہوں گے جن کی سیلری اس اسکول کے اسٹوڈنٹ کے 3 مہینے کی ٹیوشن فیس کے برابر ہوگی. نہیں ہے ایسا, کیونکہ مینجمنٹ نہیں چاہتی کہ ٹیچرس کو رولس پتہ چلیں, پیرنٹس کو رولس پتہ چلیں, کیونکہ اگر پتہ چل گئے تو ان کا کاروبار بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنی سوچنی ہے. اب کیا امپلائر ایگریمنٹ میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ فیسیں پیرنٹس دیں گے تبھی ٹیچرس کو سیلریز دی جائیں گی؟ کہیں ایسا نہیں ہوتا. تو آپ ٹیچرس کو کیوں پیچھے لگایا ہوا ہے پیرنٹس کے کہ وہ فیسیں دیں تو آپ کو سیلری دیں گے, ورنہ آپ یہاں سے چھٹی کریں. خود سوچیں, کیا کبھی انہوں نے آپ سے اس سیلری رول کی بات کی ہے؟ کبھی نہیں کی. کل کو جب اسکول کھلیں گے, آن لائن کلاسز ختم ہوں گی, انشاءاللہ کووڈ ختم ہوگا, جب واپس آئیں گے بچے, تو کیا ان اسکول مینجمنٹ نے ان بچوں کو جن کی فیس نہیں آئی ہوگی اسکول میں بٹھانا ہے؟ کسی صورت نہیں بٹھانا. ان کو امبیرس کرنا ہے اپنے کلاس فیلوز کے سامنے, ان کو باہر رکھنا ہے, ان کے پیرنٹس کو اسکول بلانا ہے. اس ذلت تک ان کو ذلت دینی ہے اس وقت تک جب تک کہ ان کو فیسیں نہیں مل جاتی. ان کی فیسیں مل جانی ہیں, ابھی نہیں تو بعد میں. کیا ٹیچر جن کو نکالا گیا ہے ان کو جب واپس رکھیں گے تو جو 20 میں 3-4 مہینے ہوں گے, کیا ان کی سیلریز ٹیچر کو ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. جن کی سیلری ریڈکشنز ہوئی ہیں, کیا ان کو واپس پیسے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. لیکن اسکول مینجمنٹ اپنی جیب پھڑ چکی ہوگی جب بچے واپس آئیں گے. تو خدا را اس چیز کو سمجھیں, پیرنٹس ٹیچر ساتھ مل کے چلیں, اسکول مینجمنٹ کی نہ سنیں. اگر ساتھ چلیں گے تبھی ایجوکیشن بن سکتی ہے, ورنہ اس ایجوکیشن کو مسلسل جو ہے کمرشلائز کر دیا گیا ہے اور آگے بھی کمرشلائزیشن کی طرف جائے گی ہر صورت میں. پھر آتے ہیں گورنمنٹ کا کیا رول ہے. گورنمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جو کبھی بھی نہیں رہا, نہ ایجوکیشن کے معاملے میں نہ ہیلتھ کے معاملے میں. ابھی بھی سندھ گورنمنٹ نے 2020-21 کا جو بجٹ اناؤنس کیا ہے, ایجوکیشن کے لیے 44 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 44 ارب. ہمیں آرٹیکل 25A کے مطابق فری تعلیم ملنی چاہیے عوام کو جو ٹیکس دیتے ہیں, لیکن کوئی یہاں پہ گورنمنٹ اسکولس کا حال سب کو معلوم ہے, بہت برے حالات ہیں. کوئی پیرنٹ تیار نہیں ہوگا اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولس میں بھیجنے کے لیے. تو ایک مشکل صورتحال اس وقت آئی ہے. اس 44 بلین میں سے اگر کچھ پیسہ پیرنٹس کو دے دیا جائے کہ یہ ان 6 مہینوں میں فیسیں بھر دیں. کیلکولیشن ہم دیکھ لیتے ہیں سمپل. ہر صورت میں آپریشنل کاسٹ
بچی ہے اسکولس کی، میں 25% بھی لے لیتا ہوں اس کو. پھر 25% اگر گورنمنٹ دے دے، 44 بلین کا بجٹ ہے. میں سپوز کر لیتا ہوں اس وقت سندھ میں 14، سپوز نہیں، فیکچوئل فگرز ہیں، 14 لاکھ اسکول ہیں اس وقت سندھ میں. اگر میں ایک بچے کی 14 لاکھ بچے ہیں جو پرائیویٹ اسکولس میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں سندھ میں، اور اگر 5,000 بھی ایوریج فیس نکال لی جائے تو 5,000 کو ملٹیپلائی کریں 14 لاکھ سے، تقریباً 7 بلین کی فگر آئے گی. اگر اس پوری فیس کا 25% اسکول مینجمنٹ بیئر کرے، 25% جو ہے وہ کسی طرح سے گورنمنٹ بیئر کر لے، تو 7 بلین کا 25%، اور اگر 6 مہینے تک ہم لگائیں یہ فیس گورنمنٹ افورڈ کر سکے، گورنمنٹ دے سکے، کسی طرح سے فیسیلیٹی کر سکے عوام کو، تو یہ تقریباً 10 بلین بنتا ہے. تو 44 بلین میں سے 10 بلین 25%، ہارڈلی 23-24% فگر بنے گی. اگر یہ ایک دفعہ خرچ کر دے 70 سالوں میں، تو آج تک ہمیں یہ اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں ہو سکا ہمارا ٹیکس، لیکن ان 6 مہینوں کے لیے اگر رحم کر لے گورنمنٹ تو یہ کام بآسانی ہو سکتا ہے اگر چاہے تو. اگر ولنگنیس ہے، سب کچھ پاسبل ہے. 25% گورنمنٹ بیئر کرے 6 مہینوں کے لیے، 25% اسکول بیئر کرے، اور ان آن لائن کلاسز کے لیے کم از کم پیرنٹس پھر 50% فیس دے سکتے ہوں گے. بہت زیادہ پیرنٹس دے پائیں گے، لیکن اس وقت صورتحال بہت بری ہے. آپ لوگ 100% فیسیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 20% ڈسکاؤنٹ کچھ نہیں ہوتا. بہت سے اسکولز آرڈیننس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. ابھی تک بورڈز کی ویکیشنز ہیں، آگے پتہ نہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے، لیکن اسکول مینجمنٹ نے کچھ نہیں سننی. اگر وہ چاہتے تو خود کنسیشنز کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. گورنمنٹ کا آرڈیننس آیا ہے، گورنمنٹ کے نوٹیفکیشن آئے ہیں، تب ڈنڈے کے زور پر ان سے عمل جتنا ہو کروا سکی گورنمنٹ کروائی. اور ابھی کچھ تو اس طرح ڈیٹ بنے ہوئے اسکول کے وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تو پلیز ٹیچرس رسپانسبلٹیز سمجھیے، پیرنٹس کو ساتھ لے کے چلیے. اس طرح پیرنٹس آپ بھی ٹیچرس کی مجبوری سمجھیں کہ وہ کہیں امپلائی ہیں، انہیں ان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی اسکول مینجمنٹ کی مانیں، لیکن ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ جو حق کی بات ہے وہ کی جائے. پیرنٹس کو ساتھ مل لے کے چلیں، اپنی اسکول مینجر سے بات کریں کہ پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن بنائی جائے تاکہ ایک ون ون سچویشن ڈیولپ ہو. وہ جو نام کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ٹرائنگل ہے، اسکول ٹیچر اور اسٹوڈنٹ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹرائنگل میں اسکول تو بالکل سائڈ میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، تو وہ ٹرائنگل جو ہے وہ اوپن ٹرائنگل ہے، ٹرائنگل ہے ہی نہیں وہ. تو خدا رہ اس چیز کو سمجھیں، بری صورتحال ہے. آن لائن کلاسز ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے، کسی کو نہیں پتا تھا. اس کے لیے اگر اسکول مینجمنٹ پیرنٹس ٹیچر کو ساتھ لے کے چلتی، بہت مثبت نتائج آ سکتے تھے. اب اور بھی ان حالات میں پیرنٹس کو 2 آپشنس اور مل گئے ہیں. ایک ڈسٹنس لرننگ کے، یعنی کہ آن لائن ٹیچنگ کے. آن لائن اسٹوڈنٹ اگر اسکول سے سیکھ سکتا ہے تو کسی اور ویب سائٹ سے بھی سیکھ سکتا ہے. تو یہ انڈائریکٹ تھریٹس ہے اسکولس کے لیے بھی، اسکولس کو بھی سمجھنا چاہیے. اسی طرح ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ یا ان اسکولنگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ آ گیا ہے. اسکولوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں اپنے کام کو صحیح طرح سے کریں گے اور اس کو بزنس سمجھیں گے تو ایونچولی ان کو ابھی جو 25% پروفٹ، 20% پروفٹ، جتنا بھی پروفٹ مل رہا ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جانا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں بچنا. تو ایک ون ون سچویشن ڈیولپ کرنے کے لیے ان حالات کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھا جائے، بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھا جائے. اور ایک جب ہم دوبارہ اسٹارٹ کریں اس پوسٹ کووڈ سیشن کو تو ایک اچھے طریقے سے مل بانٹ کے اسٹارٹ کر سکیں. ایجوکیشنسٹ آگے آئیں، پروفیٹیرنگ کو ختم کریں. ایجوکیشنسٹ جب تک کھڑے نہیں ہوں گے ان پروفیٹیرس کے سامنے، جب تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. میں اپنے چینل پہ ویڈی آر میکم پہ، یوٹیوب پہ میرا چینل ہے، فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے، میں اس ایجوکیشن کے میٹر کو ڈسکس کرتا رہوں گا. آگے ہم سیشن ڈسٹنس لرننگ اور ہوم اسکولنگ کے حوالے سے بھی کریں گے، اور بھی ریلیونٹ ٹاپکس بہت سارے ہوں گے. تو جڑے رہیے میرے ساتھ اور دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.